ربوبیت، رب الحمدللہ رب العالمین، ان گنت دنیاؤں میں، ان گنت مخلوقات کی ان گنت اغراض و مقاصد کے تحت ان گنت نعمتوں کو دیتے رہنے کا نام ہے رب العالمین۔ اسی لیے خالق العالمین نہیں کہا کہ پیدا کرنا کوئی خوبی نہیں ہے، ہدف تک پہنچانا خوبی ہے۔ لہذا جب قدرت نے رب کہا ہے خود کو الحمدللہ رب العالمین، تو اور ماں اور باپ کو کیا کہا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ پالنے والے کام تھا تیرا کہ تو رب بنتا۔ رب بنی میری ماں، رب بنی میرے باپ، تو جس طرح تو نے ماں باپ کے ذریعے مجھے پالا، مجھے توفیق دے کہ میں بھی ان کی تربیت کروں، مگر میں ان کی تربیت نہیں کر سکتا، یہ بڑی بلند منزل چیز ہے۔ اے کریم تو ایسا کر کہ میری طرف سے تو میرے باپ کو پال۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے ماں باپ جنہوں نے میری تربیت کی ہے ان پر ویسا رحم کر جیسا رحم انہوں نے مجھ پہ کیا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ اندازہ لگایا کہ اسلام نے ماں باپ کو کہاں پہنچایا؟ تیرا کام ماں باپ نے کیا تھا، اب مجھے چاہیے تھا کہ میں ماں باپ کی تربیت کروں، نہیں میں کر ہی نہیں سکتا، تو وہاں آ جا جہاں مجھے آنا چاہیے تھا، کہ تو ان کا حق آشنا ہے، تو جانتا ہے کہ ان کا حق کتنا ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا میں خیال کروں۔ بالوالدین احسان، سب سے پہلے ماں باپ کے اوپر حسن سلوک کروں، احسان۔ اسلام کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ ان کا احسان یہ تھے کہ زندگی دی، میں کیا دوں ان کو جو زندگی کا ہم وزن بن جائے؟ ہے کوئی چیز؟ یہ تھے اسلام میں ماں باپ۔ بالوالدین احسان، سب سے پہلے ماں باپ کے اوپر حسن سلوک کرنا، وذی القربہ، اور قرابت داروں کو دیتے رہنا ان کا حق۔ حق کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ ہم پہ کچھ کریں تو ہم اس کے بدلے میں دیں۔ ہم بہن کو کچھ نہیں دیں گے، کیوں؟ انہوں نے میری بیٹی کی شادی میں کچھ نہیں دیا۔ ہم بھائی کو نہیں سمجھیں گے، کیوں؟ انہوں نے غربت میں پریشانی میں میرا ساتھ نہیں دیا۔ اور چچا اس کی تو میں صورت بھی نہیں دیکھوں گا، ساری زمینوں پہ اس کا قبضہ ہو گیا، مجھے کچھ نہیں دیا۔ اسلام کہتا ہے نیکی رد عمل نہیں ہے، نیکی عمل ہے۔ عمل ہے نیکی، رد عمل نہیں کہ انہوں نے کیا تھا تو ہم ان کے ساتھ کریں، چاہے وہ کریں یا نہ کریں تم ان کے ساتھ کرو۔ بالوالدین احسان وذی القربى والیتامى، یتیموں کو مت بھول جانا۔ حضور کا حکم ہے کہ جب بچہ تمہارے سامنے آئے تو بھیج کے پیار کرو۔ جی گھر سے باہر جا کے اندر جو آؤ گھر میں تو بیٹے کے لیے بچے کے لیے کوئی تحفہ لے کے آؤ، پیار کرو بچے کو، مگر بچے سے کہہ دینا کہ پھل کھا کے پھل کے چھلکے باہر نہ پھینکے، کہیں پڑوس کا بچہ دیکھ کے مچل نہ جائے۔ سنیے، اور بیٹے کو پیار کرو، بچے کو بھیج کے پیار کرو، لیکن اگر یتیم گزر رہا ہو سامنے سے تو اپنے بچے کو اتار دو، یتیم کو گود میں لے لو۔ کہیں باپ کی ممتا کی محرومی اس کے دل میں اداسیاں نہ پیدا کر دے۔ والیتامى، آ رہا ہے وہ زمانہ کہ جب احساس قدرت اسی موقع کے اوپر تہوار بھیجتا ہے۔ اپنی اولاد کو اچھے کپڑے پہنانے والوں کچھ ایسے بھی ہیں کہ نظر اٹھا کر چوکھٹ کو دیکھتے ہیں، اب ان کا باپ نہیں آئے گا، وہ چیزیں بھی نہیں لائے گا، وہ عیدیں تو گزر جائیں گی مگر آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ قدرت نے یتیم بنا کر آپ کے جذبہ ترحم کو ناپا ہے۔ والمساکین،
جن کے باپ نہیں ہوتے وہ یتیم کہلاتے ہیں، جن کے ماں باپ ہوتے ہیں پھر بھی انہیں کچھ نہیں ملتا مسکین کہلاتے ہیں۔ ان کا بھی خیال کرنا۔ قولوا للناس حسنا، پبلک ڈیلنگ پہ اسپیک پولائٹلی، غیروں سے گفتگو کرو۔ قولوا للناس، یہ نہیں کہا کہ قبلہ و کعبہ سے گفتگو کرو تو شریفانہ، چچا سے ملو تو شریفانہ، ماموں سے ملو تو شریفانہ۔ قولوا للناس، غیروں سے بھی ملو تو نشتر زبان نہ چبھاؤ کلیجے میں کسی کے۔ جو اسلام مارکیٹ میں تلخ نوائی کو دوست نہیں رکھ سکتا، وہ کب کسی مسلمان کو اجازت دے گا کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، آپ نے ایوولوشن آف ہیومن رائٹس ملاحظہ فرمایا۔ بالوالدین احسان وذی القربی والیتامی والمساکین قولوا للناس حسنا۔ جی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ہماری میاں نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ او میں میر صاحب، ہماری نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ پہلے باپ کا حق، عزیز و اقارب کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، انسانوں کا حق، ہمارا حق مت بھول جانا۔ ہماری نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ پہلے نماز کا ذکر نہیں کیا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں بڑی اچھی شیروانی کے ساتھ، پیمنٹ نہیں کیا تھا ہم نے۔ نماز قبول مگر ثواب ویٹنگ لسٹ کے اوپر، جب تک کہ پیمنٹ نہیں کرو گے ثواب کا پیمنٹ بھی نہیں ہوگا۔ اے اسلام، ارے وہ کبت کافر تھا جس کی دکان سے ہم نے یہ لیا تھا، لالا تھا لالا۔ کہا زندگی ہر حال میں وقار رکھتی ہے، کسی غیر کے سامنے مسلمان ذلیل ہو کے کیوں رہے؟ غیر کا حق پہلے دے دو تاکہ اسلام رسوا نہ ہو سکے۔ اور جب عادت پڑ جائے گی چھین جھپٹنے کی، تو جب لالا کا مان مارا تھا تو دے دے کا مال میں مارو گے۔ یہ تو ہے لا لا، دے دے، نہ لالا کو کچھ دیا نہ دے دے کو کچھ دیا، ہوگا کیا اس سے؟ تو لہذا اسلام نے اپنی نماز کا حق بعد میں رکھا ہے، اس لیے کہ نماز کا ایک ہدف ہے، نماز خود ہدف نہیں ہے۔ ناراض تو نہیں ہو جائیے گا، نماز خود ہدف نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو، نماز کا ایک ہدف ہے کہ برائیوں کو روکو نماز پڑھ کے۔ وَإِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر قسم کی برائی کو، ہر قسم کے کرپشن کو، ہر قسم کی قتل و غارت گری کو روکتی ہے۔ نماز پڑھ کے اگر تم قتل کر رہے ہو تو نماز ہدف نہیں ہے، نماز تو اس جگہ پہنچانا چاہتی ہے جو ہدف زندگی ہے۔ نماز پڑھ کے گالیاں دیتے ہو، نماز پڑھ کے پیسہ مارتے ہو، نماز پڑھ کے دنیا کو ستاتے ہو، تو جو نماز اچھے نتیجے برآمد نہ کر سکے وہ عبادت نہیں ہے، ریاضت ہے، ایکسرسائز ہو جائے گی۔ حکم ہوتا ہے کہ جب ماں بوڑھی ہو جائے اور باپ بوڑھا ہو جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اے نوجوانوں، جب یہ تمہاری ماں ضعیف ہو جائے اور باپ بوڑھا ہو جائے تو اف مت کرنا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ جملہ قرآن مجید کا صحیح ہے یا بیچ میں کچھ چھوٹ گیا ہے؟ صحیح ہے۔ جب یہ ماں بوڑھی ہو جائے، باپ بوڑھا ہو جائے تو اف مت کرنا۔ ان کے بڑھاپے سے اف کا کیا تعلق ہے؟ اف عمل ہے یا رد عمل؟ رد عمل۔ کس چیز کا رد عمل؟ دکھ کا۔ جب تکلیف پہنچے گی کوئی مارے گا اف، کوئی مارے گا تو نکلے گا اف، کوئی ستائے گا تو نکلے گا اف، کوئی دل برمائے گا تو نکلے گا اف۔
اب ذرا جملوں کو مکمل کیجئے. جب یہ ماں اور باپ بوڑھے ہو جائیں تو اوہ مت کرو. بیچ میں لائن رہ گئی. یہ جب ماں بن جائے بوڑھی ہو جائے گی, جب باپ بوڑھا ہو جائے گا تو ستائے گا, ستائیں گے ضرور یہ بوڑھے ہو کے. بڑھاپے میں یہ ضرور ستائیں گے. قرآن نے ان کی اس ادا کو چھپا لیا. جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ڈاٹ 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 اوہ مت کرنا. ماں باپ کی ساری تلخیوں کو اسلام پی گیا. یہ بھی نہیں کہا کہ جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو تمہیں بڑھاپے میں ستائیں گے. تم اوہ مت کرنا. تم خود سمجھ جاؤ کہ کیا ہونے والا ہے. یہ بڑی بھی خاموش نہیں رہیں گی, اور یہ بڑے بھی بزرگوار جو ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھے ہیں, کچھ نہ کچھ وہ ہاں خبردار اوف مت کرنا. ان کو ستانے کا حق ہے, تجھے اف کرنے کا حق نہیں ہے. اے اسلام اس بڑھیا سے کہہ دے, اس بڑے میاں سے کہ یہ بھی بل 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 بولنا کیا کرے. ہم بھی بیوی بچے والے آدمی ہیں, آخر بیوی ہم کو بھی گھور کے دیکھتی ہے, ہماری بھی ناک کرتی ہے غیر کے سامنے. یہ بڑے میاں سے کہہ دے کہ یہ الٹی سیدھی بات نہ کریں, آیت آنی چاہیے. اے بوڑھوں, جب یہ اولاد جوان ہو جائے تو ذرا نرم لہجے سے بولا کرو. یہ فلمیں دیکھ کے ڈائیلاگ بولنے کے عادی ہو گئے ہیں. It is not your business, daddy. What a nonsense you are, uttering every time. No. ان کے سامنے ذرا نرم لہجے سے بولو, یہ انگریزی میں ڈانٹیں گے. شبت بڑے بے تم جانتے ہو شڑپ کسے کہتے ہیں کہ نہیں, کہ بہتر یہ ہے کہ زبان بند رکھو, ورنہ یہ انگریزی میں گالی دے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اسلام بڑے میاں سے کہتے کہ یہ ستایا کریں. کہا جن کی توانائیاں لٹ چکی گردش لیل و نہار میں ان سے کہوں, تجھ سے نہ کہوں جس کو میں نے جوانی دی ہے, کہ اے شباب آفری زندگی خود کو ضبط میں رکھنا, ان کے سامنے اف نہ کرنا. وَلَا تَقُولِ لَهُمَا اُفٍّ. اف کیا ہے؟ عربی میں اظہار تکلیف کا سب سے مختصر لفظ. عربی میں اظہار تکلیف کا سب سے چھوٹا لفظ اف. اس میں لفظ نہیں بنتا, آہ نکلتی ہے. لفظ نہیں بنتا ہائے اللہ مر گیا, لفظ نہیں اف. تو تمہیں تو ماں باپ کے سامنے سانس لینے کا بھی حق نہیں ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کو چھڑکنا نہیں. کیا مطلب؟ ایک گھنٹوں سے گالیاں بک رہے ہیں مجھے, تم جھڑکنا نہیں. آواز بلند نہ ہو جائے. لا ترفعوا اصواتکم, لفظ بلند نہ ہو. باپ کے سامنے لہجے میں تلخی نہ آئے, باپ کے سامنے لفظ بلند نہ ہو, آواز نہ اٹھے. تو جب اسلام باپ کے سامنے تیز بولنے کی اجازت نہیں دیتا, تو رسول اسلام کی بارگاہ میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی بارگاہ میں آواز تیز نہ ہو, ورنہ سارے اعمال واش آؤٹ, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. روزے معیشت پنے دیکھتے رہو گے. میری زندگی میں کوئی کار خیر, کیا میں نبی کے پاس نہیں بیٹھا, کیا نبی کے پاس نہیں گیا, کیا نبی سے نہیں پڑھا, کیا نماز نہیں پڑھی, کیا جہاد, ارے کوئی بھی لکھا ہوا نہیں ہے. سارے اعمال اکارت ہو آئیں گے تو تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. ویزا ہی کھویا گیا ایئرپورٹ کے اوپر. ماں باپ کے سامنے اف مت کرنا. ماں باپ کو بولنے دو, گالیاں بک رہا ہے بڑے میاں, گالیاں بکنے دو, تمہارے منہ سے تیز جملے نہ نکلے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, جھلکنا نہیں.
اور جب یہاں تک آ جاؤ کہ وہ تیز بولیں تم نرم بولو، وہ چیخے تم چلاؤ تم چپ رہو، وہ تکلیف پہنچائیں تم اف نہ کرو. وقف جناح الذل من الرحمہ. جب ان کے سامنے جاؤ تو انکساری سے سمٹے بیٹھے رہو، ان کو عقل دو، ان کو عقل کے چلنے دو، تم رہو تو ذرا سہمے ہوئے دبے ہوئے. وقف جناح الذل من الرحمہ. اور یہ ساری زحمتوں کے ساتھ نہ ہو، رحمتوں کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ باب اللہ کہاں سے آ گیا، اب بڈھے کے سامنے چپ رہنا پڑے گا. یہ نہیں، اندر سے دل خوش ہو کہ ہم اس زندگی کی تعظیم کر رہے ہیں جس کا صدقہ یہ زندگی ہے. وقف جناح الذل من الرحمہ. شان انکساری سے اپنے شانوں کو جھکائے رکھنا. اور جب یہاں تک پہنچ جاؤ تو یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، اب تم ان کے لیے ہم سے نماز میں دعا مانگو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والے یہاں تک تو میں آ گیا ہوں، اب تو ایسا کر کہ ان پر میرے ماں باپ پر وہ رحمت نازل کر جیسے رحمت انہوں نے مجھ پہ نازل کی تھی جبکہ میں چھوٹا سا تھا. یہ اسلام کی احسان شناسی تھی کہ اپنے بزرگوں کو مت چھوڑو. زندگی 3 رخ رکھتی ہے، ماضی، حال، مستقبل. ماضی بھی علم دیتا ہے، حال بھی سکھاتا ہے، مستقبل بھی درس دیتا ہے. یہ ماں باپ، ماضی، حال تمہاری زندگی، مستقبل تمہارے بچے، تینوں زندگی تمہارے ساتھ رہنی چاہیے. ماں باپ کو دیکھتے رہو، ان کے وہی حقوق ہیں جس کو وہ چاہیں تمہیں پرووائڈ کرنے پڑیں گے. ہمیں کیا ملے گا؟ قدرت کہتی ہے احسان کرو ان سے، پیمنٹ لو ہم سے. اللہ لا یضیع اجر المحسنین. احسان کرنے والے کو ہم مایوس نہیں کریں گے، اجر سے روکیں گے نہیں. تو خدمت کرو ان کی، پیمنٹ بشکل عبادت لو ہم سے. ان کی خدمت کرو، ثواب کے کھاتے میں نام لکھا چلا جائے گا.